بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا 32واں درس ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کا تاج پہنایا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو خاتم النبیین بنایا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تبلیغ کا آغاز کیا تو اس وقت ہر طرف مخالفت کے طوفان اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس آغاز میں ان افراد نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت پر لبیک کہا جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے قریب تر تھے، جس طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، یا وہ افراد جو سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زیر تربیت رہ چکے تھے، جیسے ان کی اولاد تھی، یا ان کے غلام حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ گویا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے مال، جان اور اولاد اور خدام سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرپور تعاون کیا اور دین حنیف کی دعوت و تبلیغ کے اہم ترین فریضے کی ادائیگی میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہر اعتبار سے تعاون کیا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی موجودگی میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں کیا۔ یہ فضیلت حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہے۔ چنانچہ مکۃ المکرمہ میں ابتدائی طور پر جب وحی کا آغاز ہوا تو یہ دین کی تاسیس کا مرحلہ تھا، تشریع کا نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی پاک باز، باعزت، باہمت، دوراندیش، مالدار اور عزت دار خاتون آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے عقد میں دی۔ دین کی تاسیس میں انہوں نے بے مثال تعاون کیا، بے مثال قربانیاں دی۔ جب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فوت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے تشریع دین کی ضرورت کے پیش نظر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسی بیویاں عطا فرمائی جو اس مرحلے کے لیے شرط لازم کی حیثیت رکھتی تھی، یعنی وہ خود کچھ سیکھ کر دوسروں کو بھی سکھا سکتی تھی۔ اس مقصد کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے معلمات کی ایک جماعت تیار کی جو امت کی خواتین کو ان کے مخصوص مسائل واضح طور پر سمجھائے۔ اسی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن امت کی مائیں اور معلمات ہے۔ گویا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی باہر کی زندگی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور گھر کی زندگی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین محفوظ کر رہی تھی، اور اس طریقے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا ہر پہلو مستند طور پر محفوظ ہو کر امت کے سامنے آ گیا، جبکہ اس نعمت سے یہود و نصارہ محروم ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام باہر تو صحابہ کرام کو براہ راست خود تعلیم دیتے تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی گھریلو جو زندگی تھی وہ ازواج مطہرات کے ذریعے سے امت کو پہنچی، اور پھر ان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک خاص امتیازی شان ہے کہ انہوں نے خاص طور پر بچپن ہی سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے دین سیکھا اور امت تک پہنچایا۔ کچھ سیکھنے کی مثالی عمر یہی بچپن کی عمر ہے۔ پھر جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے نسبت طے پا گئی تو ان کا ذہن پوری طرح یکسو ہو گیا۔ یہی وہ یکسوئی ہے جو حصول علم کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اسی یکسوئی کی بدولت جاننے اور سیکھنے میں خوب مدد ملتی ہے۔ جامع ترمذی شریف میں ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت کو حدیث کے معاملے میں کوئی مشکل پیش آتی تھی تو ہم سیدھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوتے، ان سے ہمیں درپیش اشکال اور معاملات میں پوری رہنمائی میسر آتی اور صحیح معلومات ملتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ علمی وسعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت کا نتیجہ تھی۔ ان کی اسلامی ماحول میں پیدائش ہوئی، اسلامی ماحول ہی میں پرورش ہوئی، پھر بچپن ہی میں شادی ہو گئی۔ یوں ان کی زندگی کے 9 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت صحبت میں بسر ہوئے۔ یہی وہ زمانہ تھا کہ جب متواتر شرعی احکام اتر رہے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کبھی ان کے ساتھ لحاف بھی اوڑھے ہوئے ہوتے تھے تو اس دوران بھی جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام وحی لے کر آ جاتے تھے۔ یہ بات جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہت بڑی فضیلت ہے،
وہاں اس سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی علمی وسعتوں کا اصل سرچشمہ کیا تھا۔ امام زہری رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علم اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین سمیت دیگر تمام علماء کرام کا علم اکٹھا کیا جائے تو اس کے مقابلے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علم زیادہ ہوگا۔ انہیں یہ فضیلت کم عمری ہی سے دین سیکھنے اور خوب سمجھنے کی برکت سے نصیب ہوئی۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کم عمری میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نکاح میں آنے کی سب سے بڑی حکمت یہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بڑا مقام دینا تھا، اونچا مرتبہ دینا تھا، تو بڑے مقام اور بڑے مرتبے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی شادی بھی کسی بلند ترین شخصیت سے ہو، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ فضیلت اس نسبت سے آپ کو عطا ہوئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام محبوب خدا ہے، امام الانبیاء ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ہر ادا کو محفوظ کیا۔ آپ کی زندگی مردوں کے لیے بھی اسوہ حسنہ ہے جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے محفوظ کی، اور آپ کی زندگی سے عورتوں کے لیے بھی ہدایت اور تعلیمات ملتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نکاح میں آئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی گھریلو جتنی زندگی تھی وہ ساری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے محفوظ کر کے امت کے سامنے اس کو پیش کی۔ چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے کم عمری میں ہی 9 سال کی عمر سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زیر تربیت رہی اور اعلیٰ دینی محاسن، علمی کمالات اور زندگی بسر کرنے کے مہذب ترین سلیقے سیکھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ان تعلیمات کو اپنایا جسے دیکھ کر قیامت تک پیدا ہونے والی ہر خاتون اپنے فکر و عمل کے خد و خال سنوار سکے۔ چنانچہ ازواج مطہرات نے اور خاص طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے معلمہ کی حیثیت سے امت کو وہ تمام تعلیمات عطا کی۔ خاص طور پر عورتوں کے متعلق مسائل اور آداب زوجیت کے بارے میں تو سبھی ہی ان کی تعلیمات اور اسوہ جمیل کے محتاج تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اچھی صلاحیتوں اور ذہانت سے خوب نوازا تھا، اسی لیے انہوں نے امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے اپنا بہترین کردار نہایت خوبی سے ادا کیا۔ چنانچہ وہ لوگ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کم عمری میں شادی پر اعتراض کرتے ہیں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بے حد ذہین خاتون تھی۔ وہ اپنی ہر مصلحت اور مفاد سے خوب واقف تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر نہایت عزت اور مسرت سے رہ رہی تھی۔ وہ اپنے رفیع المنزلت شوہر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر فریفتہ تھی کہ انہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے جدائیگی کا تصور بھی بے حد شاق گزرتا تھا۔ اس بارے میں خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان سن لیجئے۔ وہ فرماتی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ آیات نازل فرمائی کہ وہ اپنی بیویوں کو 2 باتوں میں سے ایک بات کا اختیار دیں۔ تو اس آیت کے نزول کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے امہات المؤمنین کی رائے جاننا چاہی، اور اس سلسلے میں سب سے پہلے میرے پاس آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا انی ذاکر لک امرا فلا علیک ان تستعجلی حتی تستأمری ابویک۔ میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور خواہش مند ہوں کہ تم جلد بازی سے کام نہ لو، یہاں تک کہ اپنے والدین سے مشورہ کر لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو خوب معلوم تھا کہ میرے والدین مجھے ہرگز آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے جدائیگی کا مشورہ نہیں دیں گے۔ فرماتی ہے کہ پھر بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔
اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دنیا کا سامان دوں اور تمہیں بھلے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک سن کر میں نے فوراً کہا بھلا میں اس معاملے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں؟ میں تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دار آخرت ہی کی متمنی ہوں۔ مزید فرماتی ہے کہ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام ازواج نے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو وہی جواب دیا جو میں نے دیا تھا۔ اور بخاری شریف میں ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول بھلا وہ کیا بات ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں مذکورہ یہ آیت پڑھ کر سنائی تو اس موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر بلا تأمل کہا اللہ کے رسول آخر میں آپ کی ذات گرامی کے بارے میں اپنے والدین سے مشورہ کیوں کروں؟ میں تو صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دار آخرت ہی کو اختیار کرتی ہوں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے التجا کرتی ہوں کہ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے وہ اپنی دوسری بیویوں کو مت بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کسی نے مجھ سے تمہارا جواب جاننا چاہا تو میں اسے بتا دوں گا۔ اس حدیث مبارکہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کہنا آخر میں آپ کے ذات کے بارے میں اپنے والدین سے مشورہ کیوں کروں، اور ان کا یہ کہنا اپنی دیگر ازواج کو میرے جواب کی خبر نہ دیجیے، آخر یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ان جملوں سے ان کے باطن کی حقیقت ظاہر نہیں ہو رہی؟ کیا ان الفت بھرے ہوئے جملوں سے ان کے قلبی جذبات اور اپنے شوہر کی محبت پھوٹ پھوٹ کر عیا نہیں ہو رہی؟ کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خیالوں کی تہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور عظمت کے جذبات کروٹ نہیں لے رہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ان تمام جملوں پر اگر غور کیا جائے تو اس سے بڑھ کر ایک بیوی کو اپنے شوہر سے اور کیسے محبت ہوگی، اور خود بیوی کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ وہ ہمیشہ اپنے شوہر ہی سے وابستہ رہے۔ فی الحقیقت عمروں کا فرق شادی بیاہ کے معاملے میں زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، یہ کوئی معیوب بات بھی نہیں ہے۔ اگر عرب میں چھوٹی عمروں میں نکاح کا رواج نہ ہوتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دشمن مشرکین عرب اور یہود و نصارہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف طوفان کھڑا کر دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بارے میں کسی بدترین کافر اور مشرک نے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر اعتراض کی انگلی نہیں اٹھائی۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خصوصیت صرف اس وجہ سے ہی نہیں کہ صرف 10 سال کی عمر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رفاقت ملی، تعلیم و تربیت سے مستفیض ہوتی رہی، اس طرح کی اور بھی بہت ساری سعادتیں ہیں جو صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی، جن کا وہ خود ذکر کرتی ہے بطور شکر کے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہے تنہا مجھے یہ شرف نصیب ہوا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے عقد نکاح میں آنے سے پہلے سے ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب میں میری تصویر دکھائی گئی اور فرمایا گیا کہ یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہونے والی ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج میں تنہا میں ہی ہوں جس کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجیت میں آنے سے پہلے کسی دوسرے کے ساتھ یہ تعلق اور رشتہ نہیں ہوا، اور تنہا مجھ پر اللہ کا یہ کرم ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی لے کر آتے تھے اور میں آپ کے ساتھ ایک لحاف میں ہوتی تھی، میرے سوا اور کہیں اس طرح وحی نازل نہیں ہوئی۔ اور یہ کہ میں آپ کی ازواج میں سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سب سے زیادہ محبوب تھی، اور اس باپ کی بیٹی ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ اور یہ شرف بھی آپ کی ازواج میں سے مجھے ہی نصیب ہے کہ میرے والد اور میری والدہ دونوں مہاجر ہیں۔ اور جب منافقین کی سازش کے نتیجے میں مجھ پر ایک گندی تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے میرے براءت کے لیے قرآن کریم کی آیات نازل فرمائی جن کی قیامت تک اہل ایمان تلاوت کرتے رہیں گے، اور ان آیات میں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طیب کی پاک بیوی طیبہ فرمایا گیا،
اور اپنی اس خوش نصیبی کا بھی ذکر فرماتی تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے زندگی کا آخری پورا ایک ہفتہ میرے ہی گھر میں میرے ساتھ قیام فرمایا، اور انتقال کے وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا سر مبارک میری گود میں تھا، اور آخری بات یہ کہ میرا ہی گھر قیامت تک کے لیے آپ کی آرام گاہ بنا، یعنی اسی میں آپ کی تدفین ہوئی۔ یہ وہ ساری خصوصیات اور فضیلتیں تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت اور عقیدت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔